بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاسوسی ڈائجسٹ کا تہلکہ خیز سلسلہ، ظلم و ستم کے شعلوں میں جلنے والے ایک معصوم ذہن کی لرزہ خیز سرگزشت، آتش فشاں۔ راوی وجدان علی، تحریر اقبال کاظمی، آواز ڈاکٹر سدرہ عمران۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آتش فشاں۔ اس کے 3 دن بعد دارا اور اس کے ایک ساتھی نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں گھس آئے تھے۔ ان دونوں کے پاس پستول تھا۔ وہ عابد علی سے سونے اور ان دونوں تھیلیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو اس نے غائب کیے تھے۔ اس کے کہنے کے مطابق کار میں سونے کی 6 تھیلیاں تھیں، 4 ڈکی کے اندر تھی اور 2 پچھلی سیٹ پر۔ پچھلی سیٹ والے تھیلے غائب تھے۔ دارا کے مطابق ان 2 تھیلیوں میں تقریباً 5 کروڑ روپے مالیت کا سونا تھا۔ اگر عابد علی وہ تھیلے ان کے حوالے کر دے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن عابد علی لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ اسے تو اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اسے ڈگی کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اس وقت اسے ڈگی کا خیال آ جاتا تو باقی 4 تھیلے بھی کنویں میں پھینک دیتا۔ دارا انسان نہیں درندہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے عابد علی کو مار مار کر ادموہ کر دیا تھا۔ شگفتہ کو بھی اس نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ عابد علی اور شگفتہ کی چیخیں فضا میں گونجتی رہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ گلشن راوی ان دنوں نیا آباد ہوا تھا۔ بہت سے مکان زیر تعمیر تھے۔ آباد مکان ایک دوسرے سے خاصے دور تھے۔ عابد علی کا مکان بھی کس قدر الگ تھلگ تھا، اس لیے کوئی ان کی مدد کو نہ آ سکا۔ ان کی چیخوں کی آوازیں یقیناً سنی گئی تھیں، لیکن کس کو پڑی تھی کہ آدھی رات کو اپنے گھر سے نکلتا۔ عابد علی کی ہمت جواب دینے لگی۔ بالآخر جان بچانے کے لیے اس نے دارا کو بتایا کہ دونوں تھیلے اس نے راوی میں پل کے دوسرے ستون کے قریب پھینک دیے تھے۔ دارا نے اسے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس جگہ دریا میں تھیلے نہ ملے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عابد علی نے صبح ہونے سے پہلے وہ مکان چھوڑ دیا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 ماہ کے بچے کو لے کر فیروز پور روڈ پر اچھرا کے ایک مکان پر آ گیا، لیکن 3 دن بعد دارا نے انہیں یہاں بھی ڈھونڈ نکالا۔ اس رات عابد علی غافل نہیں تھا۔ اس نے دارا اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ دارا اور اس کے ساتھی مکان میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے مکان کو آگ لگا دی۔ مکان میں آگ بھڑک رہی تھی۔ دارا اور اس کے ساتھی باہر کھڑے کہکے لگا رہے تھے۔ کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس کے آ جانے سے دارا اور اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور لوگوں نے پولیس کی مدد سے عابد علی، اس کی بیوی اور بچے کو بچا لیا تھا، مگر وہ مکان جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ عابد علی کو اپنے ایک دوست کے ہاں پناہ ملی تھی، اس کی وجہ سے ملک نوازش علی کو 5 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا تھا۔ وہ اسے کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں کوئی جگہ اس کے لیے محفوظ نہیں تھی۔ فیصل آباد میں اس کے رشتہ دار تھے۔ اس نے سوچا وہاں چلا جائے، لیکن اسے یقین تھا کہ ملک نوازش علی کے آدمی اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے دوست نے اسے ملک چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ وہ خود انہیں لے کر کراچی پہنچ گیا۔ یہیں سے انہوں نے پاسپورٹ بنوائے اور سنگاپور آ گئے۔ پرتاپ سنگھ نے ڈائری بند کر دی۔ اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا تھا۔ عابد علی جب سنگاپور آیا تھا تو اس نے پرتاپ سنگھ کو اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، لیکن 5 کروڑ روپے مالیت کے سونے والی بات نہیں بتائی تھی۔ البتہ چند روز پہلے مرنے سے تھوڑی دیر قبل اس نے سونے کے بارے میں انکشاف کیا تھا۔ ڈائری پڑھنے کے بعد پرتاپ سنگھ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ دارا اسے تلاش کرتا ہوا یہاں اسی لیے آیا تھا کہ سونے کے بارے میں معلوم کر سکے۔ اچانک پرتاپ سنگھ کے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ملک نوازش علی سب کچھ بھول چکا ہو اور دارا اسے اپنے طور پر سونا حاصل کرنا چاہتا ہو، اور وہ عابد علی کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا اور ملک نوازش علی کو اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا تھا۔ دارا کے بارے میں عابد علی نے جو کچھ بھی بتایا تھا، وہ ڈائری میں جو کچھ بھی پڑھا تھا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دارا جیسے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ عابد علی کی ڈائری پڑھنے کے بعد پورا پس منظر پرتاپ سنگھ کے سامنے آ گیا تھا۔ عابد علی اور اس کی بیوی شگفتہ ایک سمگلر کی نفرت اور انتقام کا شکار ہو گئی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا تھا۔ وجدان عابد علی ہی کا بیٹا تھا۔ وہ بدقسمتی سے اپنے ماں باپ کے قتل کا واحد چشمدید گواہ تھا۔ مزید بدقسمتی یہ تھی کہ قاتل وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وجدان کے ماں باپ کو اپنی ہی سرزمین پر
چین سے نہیں رہنے دیا تھا اور 12 سال پہلے انہیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، بالآخر موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا تھا بلکہ مزید دراز ہو گیا تھا۔ وجدان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا تھا۔ دارا کے بارے میں اس نے اپنے ماں باپ کو باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا، اور جب وہ اپنے باپ کی ڈائری پڑھے گا تو اس کی نفرت دو چند ہو جائے گی اور وہ مجسمے انتقام بن جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے ماں باپ کے قاتلوں کی موت کے گھاٹ اتارنے سے نہیں روک سکے گی۔ پرتاپ سنگھ نے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھ دی اور سامنے دیوار گر کلاگ کی طرف دیکھنے لگا۔ 2 بج چکے تھے۔ اس نے گردن گھما کر وجدان کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ بھی سیدھا ہو کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے چونک جانا پڑا۔ چھت پر ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے اٹک پٹک ہو رہی ہو۔ اس نے تکیے کے نیچے سے پستول نکالا اور چپل پہنے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ لاؤنج میں پہنچ کر چھت پر اٹک پٹک کی آوازیں زیادہ واضح سنائی دینے لگیں۔ سوتر سنگھ، اوے سوتر سنگھ، کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہو تم؟ اس نے 2-3 مرتبہ سوتر سنگھ کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے دائیں طرف چھلانگ لگا دی۔ اگر اسے ایک لمحے بھی تاخیر ہو جاتی تو اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جاتا۔ سامنے سے اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی گئی تھی۔ موت پرتاپ سنگھ کے بہت قریب سے گزری تھی۔ اگر اسے چھلانگ لگانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا ہوتا۔ لاؤنج والے اس دروازے کے سامنے کشادہ برآمدہ تھا، جس کے فرش پر سیڑھیوں پر ماربل کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ برآمدے کی چھت کا سہارا دینے کے لیے 2 ستون تھے، اس پر سفید سنگ مرمر کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ برآمدے میں دیواروں کے ساتھ اور فرش کے کناروں پر موزائک سے بنے ہوئے بڑے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے جس میں پھولوں کے پودے تھے۔ ستونوں کے ساتھ ٹکے ہوئے 2 گملوں میں باریک پتیوں والی بیلیں تھیں جو ستون پر بل کھاتی ہوئی اوپر چھت تک چلی گئی تھیں۔ پرتاپ سنگھ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر ان گملوں میں پانی ڈالا کرتا تھا۔ اب یہی گملے اس کی زندگی کے ضامن بن گئے تھے۔ گولیوں کی بوچھاڑ ہوتے ہی اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی اور فرش پر گرتے ہی اس نے بڑے بڑے گملوں کی آڑ میں لیٹ گیا۔ یہ غنیمت تھا کہ برآمدے کی بتی نہیں جل رہی تھی۔ اگر روشنی ہوتی تو اسے دیکھ لیا جاتا۔ تاریکی کی وجہ سے وہ حملہ آوروں کی نظروں سے محفوظ ہو گیا تھا۔ چھلانگ لگاتے ہوئے اس کا پستول بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، لیکن یہ پستول تلاش کرنے کا وقت نہیں تھا۔ سامنے سے فائرنگ ہو رہی تھی اور گولیاں برآمدے والے دروازے، سامنے والی دیوار اور ستونوں پر لگ رہی تھی۔ آٹومیٹک رائفل یا سب مشین گن سے ہونے والی فائرنگ بہت شدید تھی۔ پرتاپ سنگھ گملوں کے پیچھے بے حس و حرکت لیٹا وجدان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز اس کی بھی آنکھ کھل گئی ہوگی، اور پھر پرتاپ سنگھ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ کہیں وہ بستر سے اٹھ کر باہر آنے کی کوشش نہ کرے، ایسی صورت میں اس کا بچنا مشکل ہو جاتا۔ فائرنگ بند ہو گئی۔ پرتاپ سنگھ نے ایک لمحے کو انتظار کیا اور پھر بڑی احتیاط سے دونوں ہاتھ پھیلا کر آس پاس فرش کو ٹٹولنے لگا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ پستول اسے قریب ہی فرش پر پڑا ہوا مل گیا۔ اس نے بڑی آہستگی سے سیفٹی کیچ اٹھایا اور سامنے دیکھنے لگا۔ اب تک اس کی آنکھیں کسی حد تک تاریکی سے مانوس ہو چکی تھیں۔ گلی میں اگرچہ اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی، لیکن گنجدان شاخوں والے ایک درخت کی وجہ سے وہ روشنی پرتاپ سنگھ کے مکان کے صحن تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں گھوم رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ کو حملہ آوروں کے بارے میں اندازہ لگانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ یقیناً دارا کے آدمی تھے جو ہر قیمت پر وجدان کی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے تاکہ اس کے جرم کا واحد عینی گواہ اس دنیا میں موجود نہ رہے۔ لیکن اسے حیرت تو اس بات پر تھی کہ دونوں پولیس والے کہاں گئے تھے جنہیں مکان کی حفاظت پر تعینات کیا گیا تھا۔ سوتر سنگھ اور دوسرا باڈی گارڈ دربار سنگھ مکان کی چھت پر ڈیوٹی دیا کرتا تھا۔ چھت پر سے کسی قسم کی آوازیں سن کر ہی وہ چونکا تھا۔ اس نے برآمدے والے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے سوتر سنگھ کو آوازیں دی تھی۔ اس کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں ملا تھا، البتہ اس پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اسے اس بات پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ گیٹ کی بتیاں کیوں بجھی ہوئی تھیں۔ اس پر فائرنگ سامنے سے کی گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فائرنگ کرنے والا سامنے ہی کسی جگہ موجود تھا، لیکن تاریکی میں وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ دیدے گھماتے ہوا تاریکی میں گھوم رہا تھا، پھر اچانک وہ چونک گیا۔ ایک سیاہ ہیولا سامنے والی دیوار کے قریب حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ پرتاپ سنگھ نے بڑی احتیاط سے پستول والا ہاتھ گملوں
کے بیچ میں سے آگے نکالا اور ٹریگل دبا دیا۔ اس کا نشانہ خطا گیا۔ گولی کمپاؤنڈ کی دیوار پہ لگی۔ سیاہ ہیولا برق رفتاری سے اچھل کر درخت کی آڑ میں چلا گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے پرتاپ سنگھ پر گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ گولیاں گملوں اور برآمدے کے ستون پر لگ رہی تھی۔ پرتاپ سنگھ گملوں کے پیچھے دبکا ہوا تھا۔ فائرنگ ایک لمحے کو رکی تھی اور اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پرتاپ سنگھ نے ایک بار پھر سر اٹھا کر گملوں کے اوپر سے دیکھا۔ درخت کے پیچھے دبکا ہوا سیاہ ہیولا اب آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ سرک رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ نے فوراً ہی ٹریکل دبا دیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی ایک انسانی چیخ گونج اٹھی اور پھر وہ ہیولا اسی طرح اچھل کر دیوار پر چڑھا جیسے اس کے پیروں پر اسپرنگ لگے ہوئے تھے۔ پرتاپ سنگھ نے ایک بار پھر ٹریگل دبا دیا۔ وہ دیوار کے دوسری طرف چھلانگ لگا چکا تھا۔ گولی دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ پرتاپ سنگھ ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ وہ اس سیاہ ہیولے کے پیچھے گلی میں جانا چاہتا تھا لیکن مکان کے اندر سے وجدان کی چیخ سن کر چونک گیا۔ اسے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پلٹ کر برآمدے کے دروازے کی طرف لپکا۔ وجدان اس کے بیڈ روم میں سویا کرتا تھا۔ پرتاپ سنگھ کا خیال تھا کہ فائرنگ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ ڈر کر چیخا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف دوڑا۔ وجدان کے چیخنے کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پرتاپ جیسے ہی اپنے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا اس طرف ٹھٹک کر رہ گیا جیسے زمین نے اس کے پیر پکڑ لیے ہوں۔ ایک دبلا پتلا سا چینی کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے وجدان کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ پرتاپ سنگھ نے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھایا لیکن گولی نہیں چلائی۔ وجدان اس چینی کے قبضے میں تھا۔ تم پستول پھینک دو پرتاپ سنگھ، چینی نے اسے اپنے پستول نال وجدان کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی چلاکی دکھایا تو ہم اس لڑکے کا کھوپڑی اڑا دے گا۔ صورتحال انتہائی نازک تھی۔ لڑکے کی زندگی خطرے میں تھی۔ پرتاپ سنگھ اس وقت کوئی چلاکی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس چینی کی انگلی کی معمولی سی حرکت وجدان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ اس نے پستول پھینک دیا۔ تم بچ کر نہیں جا سکو گے، وہ چینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہارا ایک ساتھی میرے ہاتھوں زخمی ہو کر بھاگ گیا ہے۔ باہر 2 پولیس والے اور میرے 2 گارڈ مکان کی چھت پر موجود ہیں۔ تم یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہتر ہے اس لڑکے کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔